چائنا کے صدر کا دورہ آلموسٹ اختتام پذیر ہو چکا اور اس کو لے کر بجائے اس کے کہ بات کی آتی کہ کیا کچھ معاہدات ہوئے ہیں، ایک عجیب ہی کانٹروورسی شروع ہو گئی کہ سارے کے سارے معاہدے جو ہیں وہ شاید پنجاب سینٹرک ہیں، لاہور سینٹرک ہے۔ اس میں دو فیکٹرز نے بہت کلیدی رول پلے کیا اس تاثر کو باہر نکالنے میں کہ وزیراعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے صرف پنجاب سینٹرک یا لاہور سینٹرک معاہدے یا اس سوچ کے ساتھ چائنا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کے اور معاہدے کیے، اور وہ جو دو فیکٹرز ہیں ان میں سب سے پہلا فیکٹر یہ تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں انہی کو ہر تقریبات میں بدعو کیا گیا چائنیز صدر کے ساتھ، انہی کو ہر معاہدے کے اندر وہ نظر آئے، ہر تقریب میں بھی وہی نظر آئے، جبکہ پاکستان کے دیگر تین اہم ترین صوبے جو ہیں ان کے وزیر اعلیٰ ان کی ترجمانی جو تھی وہ یکسر مسترد کر دی گئی یا مدعو ہی نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان میں الطاف حسین صاحب، دوسرا فیکٹر الطاف حسین صاحب کی اسپیچ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی معاہدے کیے جا رہے ہیں خواہ وہ جو ہے وہ میٹرو بس کا ہو سے آگے بڑھ کے میٹرو ٹرین کا ہو، وہ لاہور کے لیے ہے، کراچی کے لیے نہیں ہے، کوئٹہ کے لیے نہیں ہے، پشاور کے لیے نہیں ہے، تو کیوں حکمران جو ہیں صرف پنجاب سینٹرک یا لاہور سینٹرک کے ساتھ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں؟ انہی موضوعات پر پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے کیا اس کی اپروچ صوبائیت پر مبنی ہے یا تعصبانہ ہے، آج کا پروگرام رکھیں گے۔ اور NA 246 کا جو جوڑ توڑ ہے وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو اطلاعات ہیں ان میں جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس کے اندر، اور راشد نصیب صاحب جو ہے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ سنی تحریک اور JUP نورانی جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہے اپنی حمایت کا اعلان، لیکن تینوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف اور MQM، تو مقابلہ جو ہے وہ دلچسپ ہوگا۔ میں میرے شرکا جو ہیں ان کا تعارف کرا دوں، میاں محمود رشید صاحب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وسیم اختر صاحب اہم ترین رہنما MQM کے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، محمد زبیر صاحب چیئرمین نجکاری کمیشن۔ اگر میں وسیم اختر صاحب آپ سے شروع کر لوں، الطاف حسین صاحب نے بڑی کڑی تنقید کی وفاقی حکومت کے اوپر، آپ کا شکوہ کیا ہے کہ چائنیز جو معاہدے ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ لاہور کی ڈیولپمنٹ یا پنجاب کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوں گے اور کراچی، کوئٹہ، پشاور یہ تین صوبے محروم رہ جائیں گے اس سے؟ وسیم صاحب دیکھیں، جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہو الطاف بھائی کا بڑا تفصیلی بیان آ چکا ہے اس پہ، بالکل خدشات ہیں جس کا اظہار قائد تحریک الطاف بھائی نے کیا ہے۔ عجیب سا نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آتی نہیں بات کہ ایک اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ، ایک ملک کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے اور ظاہر ہے ہمارا پرانا دوست ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، بالکل خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور حکومت وقت نے جس طرح سے ان کو ویلکم کیا، مگر ہم اپنے خدشات تو کا اظہار کریں گے جی بالکل کہ صرف ایک ہی صوبے کا CM لے کے چل رہے ہو آپ، باقی تین صوبوں کا کیا ہوگا؟ ان صوبوں میں آیا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے تھا، ایک اتحاد شو کرنا چاہیے تھا چائنا کو کہ ہم متحد ہیں اور متحد ہیں دہشت گردی کے خلاف، ہم چاہتے ہیں کہ غربت کے خلاف ہم متحد ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے وسیم صاحب، نواز شریف اور مسائل ہیں وسیم بھائی آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ نیشنل لیڈر ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں سے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، وہ ایسی سوچ کیوں رکھیں گے کہ جس میں صرف اپنے بھائی کو آگے کریں اور باقی تین صوبے یا باقی تین بھائیوں کو نظر انداز کر دیں؟ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جی جی بالکل، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر چیز میں، ہر ایگریمنٹ میں ریسیو کرنے میں ایئرپورٹ پہ دونوں بھائی موجود، باقی صوبے کے چیف ایگزیکٹو نہیں تھے وہاں، بعد میں ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر ہمیں نظر آئے وہ، مگر یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر ڈیولپمنٹ کا جو میڈیا کے تھرو ہمیں پتا چل رہا ہے، اس میں کراچی جیسا شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اس وقت، سندھ پورے ملک کو چلا رہا ہے، سب سے زیادہ گیس پیٹرول پورے ملک کو سندھ دیتا ہے، تو آپ نے سندھ کے لیے کیا پروجیکٹس رکھے ہیں؟ کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، سکھر کے لیے، لاڑکانہ کے لیے، اسی طرح کوئٹہ کے لیے، اسی طرح ٹھیک ہے جی KPK کے لیے، یہ آپ کا اعتراض ہے، ہمارے خدشات تو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں الطاف حسین صاحب بالکل ٹھیک، الطاف حسین صاحب کے لیے بڑی کڑی تنقید کی وفاقی حکومت کے اوپر چائنیز پریزیڈنٹ کے صدر کو لے کر اور معاہدوں کو جو ہے منصفانہ تقسیم پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، ان کا کلپ سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اس پروگرام میں۔ چائنا کے صدر نے دورہ پاکستان کا کیا ہے یا پنجاب صوبے کا کیا ہے؟
پاکستان کا کیا ہے تو پھر وہاں پر میاں شہباز شریف کیا کر رہے تھے؟ وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی کس حیثیت سے وہاں شریف تھی؟ صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کہاں سے ایئرپورٹ پر کیوں نظر نہیں آئے؟ جی زبیر صاحب، الطاف حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہاں تھی پورا پاکستان، صرف پنجاب اور ان کے بھائی نظر آئے نواز شریف صاحب کے؟ اچھا، ایک تو پہلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ پروجیکٹس کے حوالے سے الطاف حسین کی تقریر میں نے بھی تھوڑی سی سنی تھی. پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں کہ ایون ان ٹرمز آف دا پروجیکٹس میں پہلے تو بتا دوں کہ 6 بجلی کے منصوبے سندھ میں لگ رہے ہیں اور 5 پنجاب میں. لیکن ارسپیکٹو آف دیٹ 6 پنجاب میں لگیں یا 5 سندھ میں لگیں، جو بھی منصوبے لگیں گے بجلی کے وہ نیشنل گرڈ میں بجلی جائے گی اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. سو یہ تو میرا خیال ہے اس پر غلط الطاف حسین صاحب کو بتایا گیا تھا. میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کا کام تھا ان کو بتانا. 6 منصوبے بجلی کے سب سے زیادہ سندھ میں اس اکنامک کوریڈور کے تحت لگ رہے ہیں اور باقی جگہ شہباز شریف صاحب بڑے نظر آئے، باقی صوبے کے وزیران نظر نہیں آئے. ہاں، یہ اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. دیکھیں 3 اوکیزنز 1.5 دن کے لیے وہ آئے تھے اور اس میں 3 اوکیزنز ایسے تھے جہاں تمام چیف منسٹرز موجود تھے اور نیشنل لیڈرشپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی موجود تھی. آج جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں فنکشن ہوا تھا اس میں 4 صوبوں کے چیف منسٹرز موجود تھے. آج جو پارلیمنٹ میں سیشن ہوا تھا اس میں 4 صوبوں کے چیف منسٹرز موجود تھے. کل شام ایک تقریب ہوئی تھی جس میں عمران خان، زرداری صاحب اور دوسری نیشنل لیڈرشپ موجود تھی. تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ جی اب شہباز شریف صاحب ایک فنکشن میں زیادہ تھے، ایک فنکشن میں، تو اس کو لے کے ایک ایسا نیشنل کرائسس، میرا خیال ہے یہ ایک ایسا رجحان ہے پاکستان میں کہ ہر چیز میں ایک، اور وہ ہو سکتا ہے ان کا ایک. زبیر صاحب میں آپ کو ایک تھوڑا سجیشن ایک اجازت دے تو آپ کو سجیشن دوں. یا آپ کا جو سرکاری ٹی وی ہے جو ڈیموکریسی کے نام پہ بہت بڑا تماچا ہے، اس کو سرکاری ٹی وی کو کہیں کہ ان تقریبات کی کوریج زیادہ نہ دکھایا کریں جس میں صرف شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ہوتے. وہ تقریبات بھی دکھایا کریں جن میں عمران خان صاحب آئے چائنا کے صدر کے ساتھ. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئے ہوں، لیکن آپ کو سرکاری ٹی وی جو ہے جو جمہوریت کے نام پہ تماچا ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کی کوریج جو ہے اس کو جب تک آپ کی انفارمیشن منسٹری پرویز رشید صاحب جو جمہوریت کے علم بردار ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یارڈ اسٹک یہ ہے کہ پی ٹی وی اسی طرح سرکاری بھونپو بنا ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، اور وہ ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے، ہمارے ٹیکس چلتا ہے سر. لیکن اور اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے اس کی آواز کو جو سب دبایا جاتا ہے، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے پوری گورنمنٹ کے لیے. جی سر، جو ڈیموکریٹک کہتی ہے پہلی بات تو یہ آپ کی نظر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ وہ تقریبات دیکھتے. لائیو ٹیلیوائز کی گئی ہیں تمام چینلز پر، پی ٹی وی پر ایکسٹرا نہیں کی گئی. آج جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا، آج جو وہ سرمنی تھی جس میں ان کو ایوارڈ دیا گیا. لیکن زبیر صاحب سے ایک بات بتائیے، آپ اور میں ایک باشعور لوگ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی وی کی جو پالیسی ہے یہ جمہوریت کے نام پہ تماچا ہے یا جمہوریت کے لیے بہت بڑی سروسز ہے جس میں ہوسٹ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نون لیگ کا کارکن ہوں اور میں فلاں بندے کا انٹرویو کروں گا. از دس اے جرنلزم؟ از دس اے ڈیموکریسی؟ آپ بتائیے. آپ بھی باشعور انسان ہیں اور ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں. پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے یار پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک. وہ کیوں سب کے لیے آزاد نہیں ہے؟ وہ کیوں سرکاری بھونپو ہے؟ میرا خیال ہے میں بات کروں گا کامران، آپ نے ڈیبیٹ جو ہے وہ پی ٹی وی پر کرنی شروع کر دی. نہیں، یہ ایک سوال ہے زبیر صاحب، میں بھی پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر کا، لیکن دیکھیں کامران بالکل صحیح ہے، میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا، بٹ یہ کنسرن بہت اہم تھا جس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا یہ جو منصوبے ہیں یہ پنجاب سے نہیں ہے. ایک تو میں نے یہ بتا دیا. دوسرا پی ٹی وی زبیر صاحب کل آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تب بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں گا جو بھی میں کہہ رہا ہوں. کامران نو لیٹ می فرسٹ آنسر اباؤٹ دس کنسرن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پی ٹی وی کا بھی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، وسیم اختر صاحب نے بھی ذکر کیا کل، وہ بھی کہ جی بلوچستان کے لیے کیا، گوادر از دا سینٹرل فوکل پوائنٹ آف دس انٹائر پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور. گوادر از ان بلوچستان، ناٹ ان پنجاب.
سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس ایریا کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ریل روٹ ہے یا روڈ روٹ ہے وہ تمام صوبوں میں جا رہا ہے, انکلوڈنگ آزاد کشمیر. چلیں, آپ کا یہ زبیر صاحب پوائنٹ آ گیا. میں محمود رشید صاحب آپ بھی شیئر کرتے ہیں ایم کیو ایم کا کنسرن کہ یہ صرف لاہور سینٹرک ہو رہا ہے؟ آپ تو خیر پنجاب کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جتنا ہو رہے ہیں معاہدے وغیرہ چائنا کے ساتھ. دیکھیے, مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے کہ میرا تعلق خود پنجاب سے ہے اور میں اپوزیشن بھی ہوں یہاں پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زبیر صاحب نے جتنی بھی وضاحت کی ہے یہ باتیں اگر ٹھیک ہیں, لیکن یہ پرسپشن جو بن گئی ہے وہ بہت بری ہے. یعنی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی وحدت کو زبردست قسم کا دھچکا لگا ہے, اور آج تینوں صوبوں کے اندر یہ ایک احساس محرومی ہے. خاص طور پر وہ جو روٹ کے حوالے سے بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روٹ کو چینج کر دیا گیا ہے اور پنجاب کو میکسیمم فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ پرسپشن کا بننا کہ ہم ایک سیکنڈ سٹیزن ہیں دوسرے صوبوں کے لوگ, اور دوسرے صوبوں کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر سب کو اگر آن بورڈ لے کے ایک ویزیبلٹی سامنے نظر آتی کہ چاروں وزراء اعلیٰ موجود ہیں, ان میں سے ایک شہباز شریف بھی ہیں, لیکن اگر یہ اورینٹڈ ہوگا اور لوگ اب یہ کہتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کہ یہ پنجاب چائنا ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں, تو یہ بات جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. اس کے جو اس وزٹ کے جو اچھے چیزیں فوائد اور ثمرات ہو سکتے تھے وہ بھی ڈیلیوٹ ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر جو اب ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ یہ روٹ کے اوپر جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے, باقی چیزوں کے اوپر جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے, زبیر صاحب ٹو بی فیئر ٹو زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روڈ اور ٹرانزٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, روٹس بنائے, یہ تو کراچی میں کے لیے بھی ہے, پشاور کے لیے بھی ہے, کوئٹہ کے لیے بھی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا یہ ایم او یوز تو پہلے بھی درجنوں کے حساب سے یہ سائن کرتی ہے یہ حکومت, اب بھی 51 انہوں نے سائن کر دی ہیں. اس میں 2-3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. نمبر 1 ٹرانسپیرنسی, یہ کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے, اس میں شفافیت نظر آنی چاہیے, اور یہ پروجیکٹ بیسڈ فنڈنگ ہونی چاہیے, یہ کیش کی شکل میں نہیں کچھ ہونا چاہیے. دوسرا, اس تاثر کو زائل کیا جائے. ویسے یہ ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں کرپشن کا کوئی الزام اب تک نہیں ہے یا پنجاب کے اوپر نہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں نندی پور میں کیا ہوا, کرپشن نہیں تو کیا ہو گیا. یعنی آپ 22 ارب سے آپ 38 ارب پہ لے گئے, وہ بند پڑا ہے, پرائم منسٹر نے اس کا انوگریٹ کیا ہے, ابھی 1.5 سال ہو گیا, وہ پھر بند ہے. اس میں لیکن وسیم اختر صاحب آپ کو فیکٹس کا پتہ نہیں, الطاف حسین صاحب کو شاید گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ سب کے لیے ہے, یہ صرف ایک صوبے کے لیے نہیں ہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں, کامران دینا جو میں نے بڑا فیکٹ بجلی کے معاہدے زیادہ پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں بجلی کے سب سے بڑا فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پرائم منسٹر. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی کرٹیسزم آ چکا ہے نواز شریف صاحب پہ کہ ٹرکی جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں تو بھائی کو لے جا رہے ہیں. یہ پریس میڈیا میں آ چکا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے, ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہے گی, اچھی بات ہے, ہو رہی ہے, مگر قوم کو تو متحد کر دو. احساس محرومی جو ماضی میں رہا ہے آج بھی ہے, اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری نواز شریف صاحب کی ہے. ان کا فرض بنتا تھا کہ سارے سی ایم جتنے چیف منسٹر تھے سب کو بلاتے اور اپنی بیٹی کو الگ رکھتے. بیٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. تو یہ ایک فیملی افیئر بنا دیا آپ نے, یہ غلط ہے. ڈیولپمنٹ ہو بہت اچھی بات ہے, پنجاب میں ہو, پنجاب بھی ہمارا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, مگر یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا ان کو. ان کی ذمہ داری ہے یہ وہ جو آپ کے نعرے ماضی میں لگے ہیں, جاگ پنجابی جاگ, تیری پگنو لگ گیا داغ, اس کو کب ختم کرو گے؟ رائٹ. لیکن وسیم صاحب اگر وہ ان کی صاحبزادی کو انہوں نے وہ دیکھا نا, ان کی بھی تو اہلیہ نہیں تھی نا وہاں سر چائنا کے صدر کی, تو اگر وہ یہاں سے انہوں نے ان کو کر دیا تو اس میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. کیا خیال ہے وسیم صاحب؟ ماشاءاللہ ہماری بھابھی بھی ہیں, نواز شریف صاحب کی بیگم بھی ہیں, ان کو لے کے گئے تھے نا. جی یہ ایک غلط تاثر جا رہا ہے, لے کے پورے خاندان کو چلے جائیں, مگر آپ کو ریکارڈ ٹھیک کرنا ہوگا. نواز شریف صاحب پہ ذمہ داری ہے یہ امپریشن ایسا بنا ہوا ہے ان کا. چلے زبیر صاحب کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں, طالبان کے حوالے سے ریکارڈ پہ ہیں بیانات. زبیر صاحب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو فارن منسٹری کا ایک اضافی عہدہ دے جانے, جناب انڈیا جانا ہو, انڈیا کے معاملات ہو تو وہ چلے جاتے ہیں, ٹرکی میں معاملہ وہ چلے, سعودی عرب کو ڈپلومیسی کرنی ہے وہ چلے جاتے ہیں. میں تو ان کی ذہانت پہ شک نہیں کر رہا, تو آپ پورٹ فولیو دے کے جان چھڑائیں تاکہ لوگ وسیم اختر صاحب یا محمود رشید صاحب کرٹیسزم نہ کریں. وزارت خارجہ کا اضافی چارج دے دیں ان کو, اچھا ہے, اس میں کیا ہے, ماشاءاللہ متحرک ہے. اصل میں کامران ہمارے ٹاک شوز کا نیچر ایسی ہو گئی ہے کہ اگر وضاحت ٹھیک بھی کر دی جائے تو اس کے بعد دوسرا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ یہ نہیں کہتا اچھا آپ نے وضاحت کر دی. اب پہلا جو شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ تمام منصوبے پنجاب میں محمود
سر سن لینا، زبیر صاحب کا بھی سن لیں. صاحب نے کہا زبیر صاحب کی جو وضاحت ہے وہ ہے تو ٹھیک، لیکن پرسپشن، بھائی پرسپشن تو آپ کا کلیئر کر دیا نا، تو اب آپ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کریں. دوسری بات یہ، میں بہت سی وضاحت ایسے خاص طور پر الطاف حسین کے حوالے سے، جو کیونکہ ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کو بتانا چاہیے تھا، بہت سی چیزوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ پرسپشن ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے پرسپشن کے لیے ہم بالکل انڈیفرنٹ ہیں، ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ عوام کو کیا پتہ چل رہا ہے یا کیا نہیں پتہ چل رہا ہے. لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بالکل پنجاب سینٹرک نہیں ہے. پاکستان کا کاز سب سے زیادہ سامنے رکھ کے کیا گیا ہے. یہ پاکستان میں ایک گیم چینجر ہے. لیٹس سیلیبریٹ دس از اے میجر اچیومنٹ. $46 بلین سے قوم جو ہے آن اے لانگ ٹرم اکنامک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے گی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میاں میاں صاحب، تسی اپریشیٹ کرو تو سیلیبریٹ کرو. دیکھیں جہاں تک چائنا کے صدر کے کیوں نہیں کریں؟ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں ان کے جو کنسرن ہے وہ ان کا غم و غصہ پر چائنا کا یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہونا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ہم اس کا ساری قوم خیر مقدم کرتی ہے، لیکن اس سے عملی طور پر ثمرات اس کے اسی وقت سمیٹے جائیں گے جب آپ کو بڑا ویجیلنٹ ہو کے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا. ان چیزوں کو آپ کے پاس آیا اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کا انفراسٹرکچر، یہاں کے کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیکورٹی رسک، لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ انسیکورٹی پرائم منسٹر نے شکوہ کیا ہے صدر کو ملواتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کی وجہ دھرنے کی وجہ سے آپ کا وہ لیٹ ہوا. انسٹیبلٹی تو آپ بھی لے کے آئے ہیں بہت زیادہ. نہیں، ہم تو ہمارا ایک نیشنل ایشو تھا، اس کی ذمہ دار بھی مسلم لیگ نون ہے. ہماری بات پہلے مان لیتی، جوڈیشل کمیشن بنا دیتی تو ہم نہ دھرنے پہ آتے، نہ سڑکوں پہ نکلتے. وسیم اختر صاحب، اس سے پہلے بریک پہ جاؤں، آپ سیلیبریٹ کریں اور انجوائے کریں. اب انہوں نے وضاحت کر دی ہے تو وضاحت ایکسپٹ کر لیں پلیز. جی وسیم اختر صاحب. دیکھیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں ہم، انجوائے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے قطع نظر. ٹھیک ہے، مگر جو اس سے اور امپورٹنٹ مضبوط چیز ہے اس کو تو ٹھیک کریں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ، پوری قوم کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے اس پہ. مجھے تو آپ ٹی وی ٹاک شو میں کر رہے ہو، مگر قوم جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچ رہی ہے. وہ تو دیکھ رہی ہے کہ آپ کا بھائی آگے ہے، آپ کی بیٹی آگے ہے، باقی سی ایم کہاں گئے. احساس محرومی بڑھ رہا ہے. رائٹ. میں بریک پہ زبیر صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ماشاءاللہ ہر جگہ وہ جہاں ڈپلومیٹک مینیورز ہوتے ہیں شہباز شریف جاتے ہیں، اور میں بڑی رائٹ اسپرٹ میں بات کر رہا ہوں، کوئی سیٹائر نہیں ہے، تو ان کو کیوں نہیں ایکسٹرا پورٹ فولیو دیتے؟ وزارت خارجہ ویسی خالی پڑی ہے اس ملک کی. وزارت خارجہ جو ملک جنگیں لڑ رہا ہے، جو ملک ڈپلومیسی کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس کی وزارت خارجہ سر خالی پڑی ہے. شہباز شریف صاحب پریکٹیکلی لوگ کہتے ہیں جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہاف پہ اچھی بات ہے ڈپلومیسی کرتے ہیں، تو ان کو وزارت خارجہ دے دیں. کیا اس میں اتنا بڑا ایشو ہے؟ میں ایڈ کروں گا اس میں کہ اس میں پنجاب بھی سفر ہو رہا ہے. یہاں پر پریکٹیکلی وہ چیف منسٹر پنجاب ہے، لیکن ان کا ساری توجہ سینٹر کے اوپر ہوتی ہے، فورن افیئرز کے اوپر ہوتی ہے، باقی اوپر ہوتی ہے. تو دے دیں. یہاں پہ سی ایم سندھ کے پاس 18 شعبے رہے، تو سی ایم پنجاب کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا ہے اضافی شعبہ؟ مجھے وہ کنسرنز جو ہوتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر آتے ہیں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ریلیشنز ڈیولپ کرتے ہیں. ان کے سعودی منارکی کے ساتھ، رائل فیملی کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ان کے ٹرکی کے ساتھ ایک ریلیشنز ہیں، اور تمام ممالک پاکستان. سر آنسر تو دینے دیا کریں گے سر، آنسر تو دینے دیا. ریلیشنز کے ساتھ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں بزنس بھی انٹرسٹ ہے ان کا ساتھ ساتھ، ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ. میں آنسر جب کرنا چاہوں گا تو کامران آپ میرے سے سوال ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات صحیح ہے. اچھا، وسیم صاحب نے کہا کہ بزنس انٹرسٹ بھی ہے، اس میں بھی رسپونڈ کر دیجئے شہباز شریف صاحب کا. اگر مجھے ایک وسیم اختر صاحب ٹرکی کے ساتھ ایک انٹرسٹ، بزنس انٹرسٹ بتا دیں تو میں چھوڑ دوں گا، اپنی نوکری چھوڑ دوں گا. ایک انٹرسٹ بتا دیں. سو یہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ انٹرسٹ ٹرکی کے ساتھ انہوں نے ریلیشنز ڈیولپ کیے ہیں. پنجاب چیف منسٹر، اور میں یہ بھی بتا دوں جو الطاف حسین صاحب نے کہا میٹرو بس بن رہی ہے تو وہاں لاہور میں، بھائی میٹرو بس بھی ٹرکش کمپنی نے بنائی تھی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریلیشنز ڈیولپ کیے. دنیا میں ہر جگہ فورن کوئی ایسا سچویشن ہوتے ہیں، فورن پالیسی سچویشن ہوتی ہے، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. زبیر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. مجھے تو خیر تسلی ہوگی 50%. باقی وسیم اختر صاحب، آپ میں بریک لینا چاہوں گا. آپ دیکھیں کامران بھائی سنیں. جی بھائی جان. سندھ ایسا صوبہ ہے جو پورے ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، پورے ملک کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو بھی میں چیلنج کر دوں گا ابھی. یہ غلط ہے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ سندھ سے نکلتا ہے، گیس سب سے زیادہ سندھ سے آتی ہے.
غلط کس طرح زبیر صاحب ملک کو اچھا، صرف چلا رہا ہے یہ ٹیکس کی مد میں۔ کامران مجھے اب موقع آپ دیجیے گا، میں اس کو کلیریفائی CM کو بھی نہیں بلاؤ گے آپ تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی زبیر صاحب کس طرح آپ کہہ رہے ہیں وسیم صاحب غلط کہہ رہے ہیں بتا دیں پھر میں نے بریک لینی ہے جی میں یہ اس طرح سے غلط ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 70% کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسے کیلکولیٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر نیشنل بینک آف پاکستان ہے، مثال کے طور پر ہیڈ آفس کراچی میں بینک ہے جو پورے پاکستان میں کام کرتا ہے، اس کا ہیڈ آفس اگر کراچی میں تو ایک ٹیکس ریٹرن فائل ہوتا ہے، یہ اس کو سارے کو اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں۔ میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، وسیم بھائی کی طرح وسیم بھائی کا نیبر ہوتا تھا، تو مجھے کراچی سے جتنی محبت ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ 70% کراچی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ جتنے ہیڈ آفیسز کراچی میں تقریباً سب کلیکٹ کرتا ہے، ایکوریٹ یہ ہے کہ ایک 70% ٹیکس ریٹرن جمع کرتی جو ہے ہے، وہ کراچی کا ٹیکس نہیں ہوتا، وہ پورے پاکستان کا جو ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے ریونیو 70% کے ہیڈ آفس ملٹی نیشنل کمپنی کراچی میں وہاں سے ہوتا ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں سندھ بھائی، سے ہو رہے ہیں، سندھ سے، کراچی سے، پورٹ سٹی چلیں ہے۔ نہیں، چلیں، سندھ سے بھی ہمارا نہیں ہو رہا، ہے، کراچی بھی ہمارا ہے، لاہور بھی ہمارا ہے، کیسے کوئٹہ سندھ بھی سے ہو ہمارا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس سے آگے چلیں گے۔ نہیں ایک اگر آپ 1 لاکھ روپے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا ٹیکس دے رہے ہیں جی پورے پاکستان کا اور فائل ہو رہا ہے وہ 1 لاکھ کراچی سے، تو وہ 1 لاکھ کراچی کا کیسے ہو گیا؟ پورے پاکستان وہ کا تو ٹھیک ہے صرف جی۔ ٹیکس ریٹرن تو چلیں ایک یہ فائل بات ہوتا ہے کرنا نا ٹھیک ہے کمپنی کا۔ آپ کی، مجھے بریک لینی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ویورز اندر کی خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے NA 246 کے اندر، اور PTI کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی پوچھ لیں گے، اور منظرنامہ کیا بنتا جا رہا ہے کیونکہ بڑا کڑا امتحان ہے، آج 12 بجے جو ہے وہ الیکشن ختم ہو جائے گا وہاں پہ جو الیکشن کمپیننگ ہے، اور جاتے جاتے بریک بھی آتے تھے PTV کے متعلق کہہ دوں بہت بڑا ادارہ ہے، بڑا اچھا ادارہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، میں نے تو خود اپنے کیریئر کا آغاز وہاں سے کیا، لیکن وہاں جا کے اس لیے کسی کو کام کرنے نہیں دیا جاتا کیونکہ انفارمیشن منسٹری ہر گورنمنٹ نے وہاں جس طرح بٹھائی ہوئی ہے، خواہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ کسی ٹیلنٹڈ آدمی اور کسی کریڈیبل جرنلزم کو وہاں چلنے نہیں دیتی۔ تو آج اگر آپ نے موجودہ حکومت کی جمہوریت کو یارڈ سٹک کرنا ہونا، دیکھنا ہوگا کتنی جمہوری ہے، آپ بس سوئچ آن کریں PTV نیوز، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بریک سے واپس آتے ہیں۔ NA 246 کا مارکا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور MQM کی جو ہے وہ اس وقت بہت لگتا ہے ایسے کراچی کی سروائیول کی جنگ بن گئی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الائنسز بھی شفٹ ہو رہے ہیں۔ جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے جماعت اسلامی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ سنی تحریک اور JUP نورانی نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور اندر کی ذرائع کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی کو اگینسٹ MQM اینڈ PTI۔ وسیم اختر صاحب، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ابھی دیکھیں سنی تحریک JUP ایک طرف چلی گئی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ JUIF بھی مل گئی ہے، اور شاید حکومت بھی ساتھ ہے، پرابلم تو نہیں ہوگا ووٹ لینے میں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جتنی بھی جماعتیں یہ پہلے بھی اکٹھا ہو کے لڑ چکی ہیں MQM سے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ متحدہ کے ساتھ ہے، ماضی میں بھی پروف کیا، انشاءاللہ بڑا دور نہیں ہے، یہ 23 سامنے ہے، رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ رائٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیمرے لگے ہیں، اب آپ کے جو ناقدین وغیرہ کیمرے لگے ہیں، اب رینجرز اندر ہوگی، اب شاید 1 لاکھ سے اوپر ووٹ نہ جا سکے، جو نبیل قبول صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ غلط ووٹنگ ہوئی ہے، اس پہ آپ کیا رسپانس ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کیمرہ کر لیں سب کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ زبیر صاحب، آپ سپورٹ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس تو کی ہے نون لیگ نے کھلے عام، تو یہ بغض MQM ہے یا بغض PTI ہے، کیا ہے؟ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2013 کے الیکشن میں کراچی کی حد تک جماعت اور ہمارا الائنس تھا، جماعت نے انفارچونیٹلی مڈ ڈے میں وڈرا کر دیا تھا جس دن الیکشن ہو رہے تھے، بٹ ہمارا جماعت کے ساتھ پہلے بھی تھا۔ لیکن میں ایک چیز کامران ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے حوالے سے، آپ بہت PTV کی بات کر رہے تھے، ایک تو یہ میڈیا جو ہے نا، اس نے یہ ہائپ کریٹ کیا ہے کہ PTI پتہ نہیں کیا مقابلہ کرنے جا رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کرنے جا رہا، اور ہوگا کیا؟ جب وہ برے طریقے سے ہاریں گے تو شور مچانا شروع کر دیں گے عمران خان کہ دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی۔ کوئی وہاں مقابلہ نہیں ہو رہا PTI کا MQM کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ، دے آر اے ڈسٹنٹ تھرڈ، اور ڈسٹنٹ تھرڈ ہی رہیں گے۔ سو یہ جو ہائپ آپ لوگ کریٹ کر دیتے نا ان نیسسریلی، اور پھر عمران خان کو ایک مواد ملتا ہے کہ جی ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جی بڑا کانٹے کا الیکشن ہو رہا ہے، کوئی کانٹے کا، آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سروے کروا لیں اپنے لوگوں کے تھرو وہاں اس حلقے کے کانسٹیٹوئنٹ سے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ 20 25 50 لوگوں سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں عرض کروں ایک بات، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، میڈیا ضرور ہائپ
کرتا ہوگا چیزوں کی. لیکن سر آپ تھوڑا یہ بھی غور کیجئے کہ حالات بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہیں, جیسے لاڑکانہ کا حلقہ ہو یا نواز شریف صاحب کا یہاں پہ اندرون لاہور کا حلقہ ہو, اور مبینہ طور پر یہ پروپیگنڈا یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاڑکانہ میں تو شاید آ کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں مخالف پارٹی, نواز شریف صاحب کے حلقے میں بھی ابائی میں آ کے جلسہ کر سکتے ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے, مے بی اٹ از کمپلیٹلی رانگ, کہ جی جو عزیز آباد ہے, جو 90 کا علاقہ ہے, MQM کا علاقہ, یہاں پہ آج تک کوئی کارنر میٹنگ مخالف کی نہیں ہو پائی آج تک. تو جب اسماعیل صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ غلط تاثر ہے سر میں یہی کہ میں نے لفظ یوز کر دیا, پروپیگنڈا ہو سکتا ہے, تاثر ہو سکتا ہے, لیکن میں ذرا یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ امیج تاثر جو ہے, اس تاثر کے اندر جو عمران اسماعیل صاحب بقدم نفیس خود چل کے جائیں گے, نہاری شہری کھائیں گے, گول گپے کھائیں گے وہاں جا کے, تو یہ ایک خبر بنے گی. ہم اس کو خبر کو اس کی میرٹ پہ لیتے ہیں, نہ کہ سرکاری ٹی وی کی طرح وہ بیٹھ کے ہوسٹ کیا میں نون لیگ کا کارکن ہوں اور میں فلاں بننے کا. اچھا وہ تو آپ گول گپے کھانا ضرور دکھائیں, ان کا نہاری کھانا ضرور دکھائیں, اور اگر سر ان کے خیمے وہاں سے اکھاڑ دیے جائیں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کہہ رہے زبیر بھائی, ہم نہیں کہہ رہے, عمران صاحب خود, اس سے ہم نہیں کہہ رہے, عمران صاحب خود کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں, نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں نے تو کل کے پروگرام میں آپ نے مس کر دیا, میں نے تو کل کہا تھا کہ جلسے دیکھ کر MQM کے اور PTI کے لگتا یہ کہ میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میڈیا کی بات سر, ہر ایک میں تو پورے میڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں تو اپنے آپ کو آپ کے سامنے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سوالوں کی. کل میں نے یہ کہا تھا ویسے کہ جو جلسے ہیں MQM کے اور PTI کے, لگتا یہ کہ MQM کا جلسہ بہت بڑا کوئی میچ نہیں آپس میں, یہ میں کل ویسے کہہ چکا ہوں آن ایئر. تو میرا تو یہ انالیسس ہے. باقی جی میاں محمود رشید صاحب, میرا خیال ہے زبیر صاحب کو یہ جو آپ کا اکنامیکل ایشوز ہیں اس پہ اظہار آپ بلایا کریں, بات کرا کریں. سیاست کے بارے میں ان بیچاروں کو ہے ہی پتہ نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سرپرائز آپ کو ملے گا. اچھا, کراچی میں فرسٹ ٹائم عزیز آباد میں 90 کریم آباد اور ان کا حلقہ جو ان کا اپنا حلقہ سمجھا جاتا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 25 سال میں کوئی تصور نہیں. ہمارا کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ کھڑا تھا, 32,000 اس نے ووٹ لیے تھے, کوئی جلسہ جلوس وہ نہیں کر پایا اس فضا کے اندر. تو اب ایک فضا بدلی ہے بھائی, پورے اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے, پورے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ اب سر جلسے جو اہل دوست 46 میں, میاں صاحب آپ سے سوال ہے, دیکھیں میں جلسوں نہ ہوگا جلسہ, لوکل جلسہ ہے, میں آپ کو دو آپ کی کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جس طرح سے پچھلے 1 سال کے اندر جو کراچی کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو 90 کے اندر سے جو کچھ برآمد ہوا ہے, قوم نے جو کچھ دیکھ لیا ہے, کراچی کے لوگوں نے جو کچھ دیکھ لیا, بتا کور, ٹارگٹ کلر, دہشت گرد, وہ سارے لوگ وہاں سے پکڑے گئے, ملکی غیر ملکی. یہ تو زبیر صاحب بھی حکومت کر رہا ہے. نہیں, زبیر صاحب تو ابھی یہ کہنے جا رہا بہت فرق ہے, MQM جیتی ہوئی ہے, ان کی پالیسی کو انہیں خود نہیں سمجھ, انہیں سیاسی بیان دینا نہیں چاہیے. ایک طرف یہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آن ایئر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ تو وہ لنتوں کا فرق ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو پرسوں پتہ چل جائے گا نا, یہ زبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں نا, تو پتہ چل جائے گا کہ مقابلہ کس کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے ساتھ جو پچھلے 25 سال کے اندر جو کچھ ہوا بہت پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. اب ایک زندہ حقیقت ہے PTI, یہ انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے, اور آپ کو پرسوں سرپرائز ملے گا. کیا ہوگا پرسوں رات یہ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے MQM کے ساتھ. یار زبیر صاحب ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آپ پریڈکٹ نہ کیا کریں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے رزلٹ اپنی فتح کا اعلان کر دیا, آپ پہ پھر دھاندلی کا الزام لگ گیا. اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاریں گے, تو لگے گا یہ کہ آپ نے ہروا دیا. آپ کو کس طرح پتا رزلٹ کا زبیر صاحب؟ آپ نے کیسے ہروا دیا؟ اب آپ کہہ جو رہے تھے کانفیڈنس سے, آپ اتنے کانفیڈنس سے انالیسس کر رہے ہیں جیسے بیلٹ باکس کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے, اس طرح سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو, آپ ایک سادے آدمی ہیں, میں آپ کو مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ رزلٹ پریڈکٹ نہ کریں. وہاں MQM کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا, کون ونر ہوگا میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر رہا, میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ PTI وہاں کہیں بھی وہ نہیں ہے جو میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے رزلٹ کا, شام کو پرسوں رات عمران خان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹیٹمنٹ, محمود الرشید صاحب کی بھی اور عمران اسماعیل کی بھی وہی دھاندلی کا رونا رو رہے ہوں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے یہ؟ ویسے زبیر صاحب کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے, ابھی سے ریکارڈ کر دیں یا پرانی چلا دیں. انہوں نے کبھی یہ ماننا ہی نہیں کہ الیکشن جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, اٹ مینس کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ سم تھنگ از رانگ. پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے, کوئی ایکسپٹ نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ آ جائے گا, دیکھ لیں گے. جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے, آپ سنگل آؤٹ ایک طرف ہیں, پوری قوم تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی انکلوڈنگ جماعت اسلامی سب پارٹیاں وہاں جوڈیشل کمیشن کے اندر دعائی دے رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں جی یہ رونا رو رہے تھے. چلیں یہ تو جب کمیشن کا فیصلہ آئے گا
تو اب میں وہ جب آئے گا وسیم اختر صاحب آپ تو اس دن بھی کامران شاہد میں ابھی کہہ رہا ہوں بلا لیجئے گا ان کو. میں ابھی بتا رہا ہوں جو بھی جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ آئے گا وی ول ایکسپٹ اٹ. ان کا رونا کنٹینیو رہے گا کیونکہ یہ روتے رہیں گے, یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ کس طرح پتا کہ ان کے خلاف رزلٹ ہے کیا یہ کسی ہائی کورٹ کو مانتے ہیں نہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ کسی اور بالکل ٹھیک ہے. وسیم اختر صاحب آپ کا جلسہ مجھے بڑا اچھا لگا, اس میں آپ بھی ڈرم بجاتے بڑے اچھے لگے ماشاءاللہ. یہ آپ کا ہمیں صرف اس دن پتا چلا, لیکن مجھے یہ بتائیے بڑے اچھے لگ رہے تھے آپ. یہ بتا دیجئے کہ وہ جو جلسہ تھا الطاف حسین صاحب کا بلا شبہ بہت بڑا جلسہ تھا, وہ پورے کراچی سے تھا یا صرف NA 246 کا جلسہ تھا؟ سر اس میں فیڈرل بی ایریا اور لیاقت آباد سے لوگ تھے. اچھا بس باقی لوگوں کو کارکنان کو ہدایت تھی کہ وہ نہیں آئیں گے, صرف فیڈرل بی ایریا. اور دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کامران بھائی کہ جو ہمارے مخالف دو جماعتیں ہیں PTI اور جماعت اسلامی, ان کا کوئی مینیفیسٹو انہوں نے ابھی تک کسی تقریر میں نہیں بتایا اپنا, سوائے MQM کو اوپر الزامات جو لگ رہے ہیں ان کو پروپوگنڈا کرنا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پوچھ لیتے ہیں. اچھا پھر اس سے پہلے بھی اس علاقے میں الیکشن ہوتے رہے, جماعت اسلامی کانٹیسٹ کرتی رہی ہے, PTI نے 32,000 ووٹ لیے ہیں, تو خوف کا تو معاملہ ہے ہی نہیں. یہ جو معاملات کنٹینر سے نکلے, جو کنٹینر کے اندر سے نکلے, جو کنٹینر کے باہر سے پکڑی گئی چیزیں, وہ کیا تھی وہ سب کے علم میں. دیکھیں 2 سال پہلے مانتا ہوں PTI کا نبیل قبول کا انٹرویو اگر ہے دنیا والوں کے پاس تو وہ تھوڑا سا دکھا دے نا. وہ تو سارا کر لے جو خود آپ کے کینڈیڈیٹ تھے. حوصلہ کر لیں اس کے بعد بول دیجیے گا. وسیم صاحب آپ بات کر رہے ہیں مینیفیسٹو کی, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا 25 برس سے آپ پورا ٹائم دوں گا آپ کو, لیکن میں پورا دوں گا آپ کو. وسیم اختر صاحب ایک بات بتائیے, آپ یہ الیکشن کا کنٹینر کی چیزوں سے کیا تعلق اور کون چیزوں کی بات کر جو پکڑی گئی نکلی؟ سنیں 2 سال پہلے PTI بالکل اس کا گراف بہت اوپر تھا مانتا ہوں میں, مگر جتنے یو ٹرنز ہوئے ہیں کنٹینر کے اوپر کہ میاں صاحب کا استعفیٰ لے کے جاؤں گا, فارغ ہو گئے, اسمبلی نہیں جاؤں گا, چور بیٹھے ہیں اسمبلی میں, چلے گئے اسمبلی, تو یہ ساری چیزیں. پھر طالبان پرو طالبان پالیسیز کراچی والوں نے, دیکھیں کامران ان کے جلسے میں ڈیفنس کلفٹن کا کوئی بھی نہیں تھا, سب لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کیونکہ طالبان پرو طالبان پالیسیز ہیں ان کی, انہوں نے یہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ طالبان کا پولیٹیکل ونگ ہے. اس لیے کراچی کی بہت فیملیز کو میں جانتا ہوں جو ان کو چھوڑ چا چکی ہیں, پہلے تھی ان کے ساتھ, میرے دوست ہیں بہت سارے جو فیملیز ان کے ساتھ چلی گئی تھیں, مگر اب وہ فارغ ہو گئی ہیں, واپس ہمارے پاس آ گئی ہیں. اچھا وسیم بھائی ایک بات تو بتائیں, میں آپ کو سا رہا ہوں وسیم بھائی, یہ آپ جو بات کہتے ہیں نا مبہم رہ جاتی ہے, لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی اسلحہ نکلا ہے کنٹینر کے اندر سے, کیا نکلا ہے, کوئی اسلحہ نکلا ہے غیر قانونی. عمران صاحب کنٹینر کے اندر سے آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینر سے یہ چیز نکل گئی وہ چیز نکل گئی, کیا نکلا کنٹینر میں؟ سب نے دیکھا نا, کنٹینر کے باہر کافی چیزیں ملی تھی, اندر سے بہت ساری چیزیں ملی, پھر تبدیلی آ گئی ایک دم, پورے ملک میں تو نہیں آئی, کہیں نہ کہیں آ گئی تبدیلی. چلے سر وہ تو اچھی بات ہے, چلیں ابھی تو مسئلے اللہ ہر اس شخص کو توفیق دے شادی کرنے کی, شادی نہیں ہوئی بھی, زندگی انسان کی سنور جاتی ہے. نہیں میں شادی کی بات ہی نہیں کر رہا, تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی بات یہ ہے کہ یہ جو وسیم بات کر رہے ہیں 25 سال سے انہوں نے مینیفیسٹو دیا تھا نا, 25 برسوں میں یہ حکمران رہے ہیں, مرکزی حکومت نہیں, ہمارا مینیفیسٹو تو جو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا تھا اس کے نتیجے میں بھتہ خوری, بے روزگاری, بد امنی, دہشت گردی, یہ تحفہ دیا انہوں نے کراچی کو, اور اب تو صحیح معنوں میں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. پہلے جو ہوتا رہا 93 میں ہوا تھا, اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں, 90 سے جو نکلا ہے وہ پوری قوم نے دیکھا ہے, وہ ملکی غیر ملکی اسلحہ بھی دیکھا ہے, ٹارگٹ کلر بھی دیکھے ہیں, اور بلدیہ جو ٹاؤن کے اندر لوگوں نے آگ لگائی وہ بھی پکڑے گئے, فیصل موتا پکڑا گیا, سہولت مرزا پکڑا گیا. کس کی بات ہے؟ ان کے پاس یہ اپنا پاس کے لڑکے تھے جن لوگوں نے مینیفیسٹو دیا تھا, لوگوں نے بتایا تھا, وہ نوجوان آج بوڑھے ہو گئے, پوری ایک نسل جو جوان ہو گئی. آپ نے مایوسیوں کے سوا, بتہ خوری کے خزاں اور پریشانیوں کے علاوہ, بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کھل کے قوم کے سامنے آ گئی ہیں, کراچی کے سامنے. مطلب پوائنٹ آ گیا, پرسوں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہوتا ہے. جی وسیم صاحب یور رسپانس. دیکھیں ان کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا, ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں, کٹی پہاڑی اور سوراب گوٹ کے لڑکے تھے, لوکل آدمی ان کے پاس کوئی نہیں تھا. ڈیفنس کلفٹن سے جو فیملیاں پہلے ان کے جلسے میں آتی تھیں ایک بھی نہیں تھا. لائٹ انہوں نے خود بند کرائی تاکہ میڈیا میں اصل شکل نہ آئے.
اب اس سے زیادہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. لائٹ آپ نے خود بند کرائی. اصل چہرہ عمران کا دیکھ لیا ہے سب نے. یہ ایم کیو ایم اپنی طرح سمجھتی ہے سب کو. ایسا نہیں ہوتا. خود ہی بندے مرواؤ اور خود ہی شور مچا دو. میں اب بات کروں گا تو بڑی دور تک چلی جائے گی. اس لیے وسیم صاحب آپ کو اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی. جو آپ پاسٹ کے اندر کرتے آئے ہیں اور جس طرح سے اب آپ ایکسپوز ہوئے ہیں, ہمارا پورا ہمیں یقین ہے کہ اصل چہرہ ایم کیو ایم کے لوگوں کا وہ کراچی کے لوگوں کے سامنے ہے. نئی نسل آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. وہ تنگ آ چکی ہے آپ کے وعدوں سے, آپ کی جلسہ سے, آپ کی مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود اہل کراچی جو ہیں انہیں آپ نے بڑا اہم سوال ہے. شہر جو ہے اندھیروں میں ڈبو دیا. بڑا اہم سوال پر اعتبار نہیں کریں گے. میاں صاحب میرا سے ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر ان تمام تر تنقید, سولت مرزا اسلحہ پکڑنے کے باوجود, 9-0 پہ ریٹ کے باوجود, الطاف حسین صاحب کی کراچی لنڈن میں معاملات کے باوجود ایم کیو ایم اگر لینڈ سلائڈ کی وکٹری سے جیت گئی یعنی 246, تو پھر آپ مان لیں گے کہ یہ سارا وہاں کی عوام دھاندلی ہوئی ہے. سر ایک منٹ میرا سوال ہے وسیم صاحب, ایک منٹ میاں صاحب سے سوال ہے. پھر آپ مان لیں گے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے رینجرز وغیرہ یہ وہ وہاں کی عوام پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پھر آپ مان لیں گے نا. دیکھیں جو فیکٹ ہے, جو حقائق ہیں وہ تو قوم کے سامنے ہیں. لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے عوام نے ووٹ دے دیا, چور اور دہشت گرد سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اگر یہ کراچی کا امن اسی طرح رہے گا, کراچی کی عوام نے ووٹ دے دیا, لاشیں اسی طرح گرتی 70,000-80,000 ووٹ دے دیے, اسی طرح رہے گی. یہ کسی صورت یہ نہیں بریک لیں گے جی, اکراس دی بورڈ جو ہے. میرا یہی سوال بس آخری لمحوں پہ پروگرام آپ سے ہے. وسیم اختر صاحب, تو 246 کا الیکشن جو ہے آپ کے لیے بہت بڑا الیکشن بن چکا ہے. آپ کو تو اپنا ہی علاقہ ہے یار, اس میں عمران خان کی بڑی کامیابی کو انہوں نے اتنا بڑا الیکشن بنا دیا ہے کہ اتنی کارنر میٹنگ اتنے جلسے کیے جا رہے ہیں جو شاید ویسے نہ ہوتے. دیکھیں انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ووٹ پڑیں گے, عوام چارج ہیں. اس کی وجہ ہے آپ نے ان کو زندہ لاشیں کہا, مہاجر لفظ کو گالی کہا, لوگ چارج ہیں. یہ تھکلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے مہاجروں کا. اس میں تو خدا چاہے تو ہو سکتا ہے, باقی ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا. میں ایک اور بات بتاؤں, میں کل 1-2 دوستوں کی فیملیوں میں بیٹھا تھا, وہ پی ٹی آئی جوائن کر چکے تھے. ان سے میں نے پوچھا آپ لوگ جلسے میں کیوں نہیں آئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ عمران نے جو پشاور میں بچے مرے تھے, شہید ہوئے تھے, ان کا 40ویں کا بھی انتظار نہیں کیا, اس لیے ہم نہیں آئے. اور میں نے شاباش دی ان کو کہ اصل چہرہ تم نے عمران کا دیکھ لیا. 40ویں کا انتظار نہیں کیا تو کیا کیا عمران صاحب نے, سمجھ نہیں آپ کی بات آئی. میں نے ان کو شاباش دی, شکریہ ادا کیا کہ اصل چہرہ نہیں. 40ویں عمران صاحب نے 40ویں کا انتظار نہیں کیا. کراچی والے گھبراتے ہیں سر, 40ویں کا انتظار نہیں کیا تو کیا کیا, بات سمجھ نہیں آپ کی, بڑی مبہم سی ہے. کراچی والے پرو طالبان پالیسی سے پریشان ہیں, گھبراتے ہیں کہ اگر اس جماعت کی جو وقت ختم ہو گیا, آفیسز وقت ختم ہو گیا. 246 کا فیصلہ پرسوں ہو جائے گا. دیکھیں لیٹس سی کون جیتا ہے کون ہارتا ہے.